آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ چمکتا ہوا تھا اور روشنی نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں سیاہ تھی اور آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی شرم و حیا رکھی تھی جیسی ایک کنواری لڑکی کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، نبی کی آنکھوں میں ایسی حیا تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھویں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ بالکل باریک قسم کی تھی اور گھنی تھی، اور دونوں بھویں کے درمیان میں فاصلہ تھا، ملی ہوئی نہیں تھی، اور دونوں بھویں کے درمیان میں یہاں ایک رگ تھی اور جو غصے کے وقت میں بھڑکتی تھی، اور صحابہ اس سے پہچان لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں اور غصے میں بات فرما رہے ہیں، تو اس سے صحابہ پہچانتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے کہ جو بالکل سیاہ تھے، اور سیاہ بال بنائے، اور بال جو گنگریالے تھے، بل کھائے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیچ کی مانگ نکالا کرتے تھے، کبھی بالکل پیچھے کی طرف آپ اپنے بالوں کو کیا کرتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، بیچ کی مانگ بھی نکالتے تھے اور سیدھا پیچھے بھی کرتے تھے بغیر مانگ کے، تو دونوں طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اگر زیادہ گھنے اور لمبے ہوتے تو وہ کانوں کی لو تک آتے، بعض روایات میں کندھوں تک بھی بتایا ہے، کندھوں تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے بال بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک وہ ابری ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور ناک کے اوپر ایک نور تھا جو چمکتا تھا، اور دور سے دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جو ہے وہ ابری ہوئی ہے، بڑی ہے، لیکن جب قریب سے دیکھتے تھے تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک جو ہے وہ ابری ہوئی نہیں ہے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ تھی، اعتدال کے ساتھ تھی۔ تو ایک حسن و جمال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک میں بھی، اور حسین لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک بالکل پتلے تھے، باریک قسم کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ رخسار مبارک تھے یہ اتنے ابھرے ہوئے نہیں تھے، ہموار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی باریک تھی کہ جیسے کسی نے تراش کر بنائی ہو، ایسے باریک اور پتلی گردن تھی، اور اس میں سے چمک نکلتی تھی، روشنی نکلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک سینے تک آتی تھی۔ اور یہ داڑھی کے متعلق جو اقوال ہیں، ایک تو 1 مٹھی ہونی چاہیے، کم سے کم داڑھی کی جو مقدار ہے 1 مٹھی کے برابر ہونی چاہیے، اور زیادہ جو روایات میں آیا ہے وہ سینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک چمکدار تھی اور گھنی تھی، سینہ بھرا ہوا تھا اور خوبصورت نظر آتی تھی۔ اب یہ مطلب نہیں کہ کوئی اپنی داڑھی اتنی بڑھا اگر سینے تک ہے تو اتنی بڑھا دے کہ وہ بے ڈھنگی ہو، کوئی بال ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، تاکہ دیکھنے والوں کو جو ہے داڑھی سے نفرت ہو۔ ایسی داڑھی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ 1 مٹھی کے بعد اس کو برابر کیا جائے تاکہ وہ دیکھنے میں اچھی لگے، دیکھنے میں لوگوں کے اندر داڑھی کی رغبت اور محبت پیدا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی اور سیاہ تھی، چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ابھرا ہوا تھا، پیٹ اور سینہ برابر تھا، آپ کا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناک تک ایک پتلی باریک بالوں کی لکیر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی پیٹ پر بال نہیں تھے، سینے مبارک پر کچھ بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے جو ہے وہ کشادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں کشادہ تھی، نرم و نازک تھی، اور گوشت سے بھری ہوئی تھی، پر تھی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں وہ کشادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہ کشادہ تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت کے ساتھ اپنا قدم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھتے. آپ کے چال کے اندر تیزی ہوتی تھی، میانہ روی ہوتی تھی، نہ زیادہ سست چلتے نہ زیادہ تیز چلتے، درمیانی رفتار میں چلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی طرف متوجہ ہوتے، گفتگو کرتے تو پورا اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ بات اس سے کر رہے ہو دیکھ کہیں اور رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا. سامنے والے کو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مجھ سے کوئی جو ہے پریشانی لائق ہو رہی ہے، یا آپ مجھ سے جو ہے ملنا نہیں چاہ رہے، ایسا محسوس نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ پوری طرح متوجہ ہو کر گفتگو سنتے تھے، گفتگو کرتے تھے. اور مجلس میں اگر گفتگو کرتے تو ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میری طرف متوجہ ہے، مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تھا.